ایک بیوی اگر لڑکے چلے گئی نا دوسری مل سکتی؟ نہیں مل سکتی؟ بولو بھائی. دوسری آ کے انہیں بھی لڑکے چلے گئی سمجھو, تیسری مل سکتی؟ تیسری بھی لڑکے بھاگ گئی, چوتھی مل سکتی؟ نہیں مل سکتی. زور سے بولو. اجی نکو کر لو رے بابا, خالی زور سے بولو. مل سکتی بولو. مل سکتی نا. مگر ایک ماں مر گئی نا, پوری کائنات ڈھونڈ لو, اربوں خربوں عورتیں ملیں گے مگر ماں نہیں ملے گی. ایک باپ اگر مر گیا نا, پوری کائنات کھنگال ڈالو, اربوں مرد ملیں گے مگر باپ نہیں ملے گا. اللہ نے باپ میں اور ماں میں وحدانیت رکھی ہے. باپ, ماں کے مرنے کے بعد باپ اگر دوسری شادی کر بھی لیا نا, رشتے کے اعتبار سے باپ کی بیوی ہے, تم مائج بولو گے مگر وہ تمہیں دودھ پلانے والی ماں نہیں بن سکتی. وہ تمہیں 9 مہینے پیٹ میں رکھنے والی ماں نہیں بن سکتی. وہ تمہیں جو ہے پھالیاں بدلنے والی ماں نہیں بن سکتی. تمہیں اپنی جان سے زیادہ چاہنے والی ماں نہیں بن سکتی. اور یہ ماں کا مقام کیا ہے معلوم؟ جس کو تم نعوذ باللہ جھڑکیاں دیتے, چپ بیٹھو جی امی تم چپ بیٹھو, تمہیں کیا معلوم؟ اللہ کی لعنت ہے ایسا بولنے والی اولاد پر. مردود ہے وہ اولاد جو ماں کے ساتھ ایسی بات کرتا. ماں جان کے ساتھ مذاق کرنا, امی کے پیروں میں بیٹھنا, امی کو جو ہے ہنسانا اور ہنستے ہوئے ان کا مسکراتے ہوئے چہرہ دیکھنا, ماں باپ کا مسکراتا ہوا چہرہ دیکھنا حج کرنے کے برابر کا ثواب ہے. باپ ادھر منہ کر کے, بیٹا ادھر منہ کر کے, انہوں کھانا کھائے بعد پھر انہیں بیٹھ کے کھانا کھا رہا. اور جی انہوں کلا کے پاگل ہے, ان کو کیا معلوم. اللہ اکبر. اللہ کی لعنت ہے ایسی اولاد پر جو اپنے باپ کے ساتھ ایسا رشتہ رکھتا ہے. ماں کا مقام کیا ہے؟ بس ایک بات سن لو مسلمانوں, ایک بات سن لو, ماں کا مقام کیا ہے. ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا, اے اللہ کیا میں جنت میں جاؤں گا؟ حضرت موسیٰ نے کہا, حضرت موسیٰ سے رب ذوالجلال نے کہا, ہاں ہاں موسیٰ میرے پیارے کلیم, آپ اگر نہیں جائیں گے تو پھر ہم نے جنت بنائی کس کے لیے میرے پیارے؟ آپ ضرور جنت میں جائیں گے. حضرت موسیٰ نے کہا, اے اللہ تیرا شکر ہے مولا, تو نے میرا نام جنتیوں میں لکھ دیا, تیرا شکر ہے. پھر اس کے بعد کہا, اے اللہ میرے ساتھ جنت میں کون جائے گا؟ حضرت موسیٰ کا یہ سوال بڑا لچکدار تھا. یہ سوچ کر حضرت موسیٰ نے پوچھا, شاید میرے ساتھ حضرت آدم جائیں گے یا حضرت ابراہیم جائیں گے یا میں پیارے محمد کے ساتھ جنت میں جاؤں گا. یہ سوچ کر حضرت موسیٰ نے پوچھا, اے اللہ میرے ساتھ جنت میں کون جائے گا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رب ذوالجلال نے کہا, موسیٰ آپ کے ساتھ ایک خسائی جنت میں جائے گا. کون جائے گا؟ ایک خسائی. کون جنت میں جائے گا؟ زور سے بولو. خسائی, گوشت بیچنے والا, گوشت بیچنے والا جنت میں جائے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا, اے اللہ میرے ساتھ ایک خسائی جنت میں جائے گا؟ تو کہا, ہاں ہاں موسیٰ ہم نے یہی فیصلہ کیا ہے, ایک خسائی آپ کے ساتھ جنت میں جائے گا. تو کہا, اے اللہ اگر تو نے فیصلہ کر دیا اس میں تیری رضا ہے تو پروردگار تیری اس رضا پہ میں راضی ہوں, مگر میرے مولا ذرا مجھے وہ خسائی کا پتہ دے, میں جا کے اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں, میں اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا, اے اللہ اس کا پتہ دے, میں اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں. تو رب ذوالجلال نے حضرت موسیٰ کو اس خسائی کا پتہ بتایا. وہ خسائی گیا, وہ خسائی کے پاس حضرت موسیٰ تشریف لے گئے. دوسرے دن صبح اٹھے, اس کے پاس تشریف لے گئے, جنگلوں کا راستہ طے کرتے ہوئے گئے. صبح نکلے, شام میں اس کے پاس پہنچے, جا کے دیکھے تو وہ دکان میں گوشت بیچ رہا. حضرت موسیٰ علیہ السلام باہر ٹھہر کے دیکھنے لگے, بھائی میرے ساتھ جنت میں جائیں گا تو اس کے آخر جنتی اعمال کیا ہے, اس کی جنتی صفت کیا ہے, دیکھنے لگے. وہاں دیکھے تو انہیں اتنا خطرناک ہے, اوریجنل خصاب ہے, انہیں ایل فیل ہڑ تھوڑ بھاڑ بھوڑ کر رہا. حضرت موسیٰ بولے, انہیں میرے ساتھ جنت میں جائیں گا؟ پریشان ہو حضرت موسیٰ. پھر بولے, بھائی جب اللہ فیصلہ کیا ہے تو کچھ نہ کچھ تو اس کے اندر کوالٹی ہے. جب اللہ فیصلہ کیا تو کچھ نہ کچھ تو کوالٹی ہے. اندر دکان میں گئے,
جا کے اس کو سلام کرے. انہیں جواب دیا, پوچھے کون؟ تو حضرت موسیٰ بولے میں اللہ کا پیغمبر کلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام ہوں. جیسے ہی سنا پوری دکان اتھل پتھل کر دیا, حضرت کے ادب میں, احترام میں, تعظیم میں کھڑا ہو گیا, دکان بند کر دیا. بولے سرکار میرے گھر کو چلو, سرکار میرے گھر کو چلو, ایک ہی ضد لگا دیا. حضرت موسیٰ بولے نہیں اتنا جذباتی ہے. حضرت موسیٰ چلے اس کے ساتھ گھر کو. جاتے آتے پھر راستے میں سوچ رہے آخر انہیں کیا کرتا جو انہیں میرے ساتھ جنت میں جانے والا ہے. اب تک ایک بھی عمل جنتی نہیں دکھا اس کا. پھر اس کے بعد بہرحال گھر کو گئے, گھر کو لے کے جھوپڑی میں حضرت موسیٰ کو لے کے جا کے بٹھا دیا. حضرت موسیٰ بیٹھ گئے کونے میں, بیٹھ کے دیکھ رہے تو وہ دوسرے کونے میں ایک بوڑھی عورت ہے, اتنی نحیف, اتنی کمزور, اتنی بوڑھی ہے, ہاتھ پکڑو تو چمڑا نکل جائے, اتنی بوڑھی ہے. لیٹی ہوئی, اٹھ بھی نہیں سکتی, چل نہیں سکتی, زبان سے زیادہ بات نہیں کر سکتی, بالکل نحیف کمزور. صبح سے رکھ کے گیا, پوری غلاظت نجاست سب بستر میں کر لی, کپڑوں میں کر لی. یہ نایا پانی حضرت موسیٰ کو پلایا. حضرت موسیٰ پیے, بولے سرکار 10 منٹ اجازت دیجئے. پوچھا. گیا وہ بوڑھی عورت کو ہاتھوں میں, کندھے میں ہاتھ, پیروں میں ہاتھ دیا, گود میں اٹھایا, لے جا کے نہلا کے دھلا کے صاف کپڑے پہنا کے کر کے لے کے آ کے بستر چینج کر کے پھر وہاں لٹا دیا. حضرت موسیٰ پوچھے کون ہے؟ بولے موسیٰ میری ماں ہے, ماں, موسیٰ میری ماں ہے. حضرت موسیٰ سوچے ہاں ہاں اس کا یہ عمل ہوگا جس کی وجہ سے اللہ اس کو جنت میں میرے ساتھ بھیج رہا ہے, ماں کا خدمت گزار ہے. تو پھر خیال آیا بھائی خدمت گزار تو سینکڑوں ہزاروں ہیں, وہ سینکڑوں ہزاروں سب چلنا تھا, انہیں ایک لائچ کئی کو. پھر خیال آیا نہیں یہ اور کچھ عمل ہے اس کا جو میرے ساتھ جنت میں لے جا رہا ہے اس کو. یہ عمل کے علاوہ بھی کچھ اور عمل ہے, وہ عمل دیکھنا چاہ رہے تھے حضرت موسیٰ. تو پھر اس کے بعد ہوا کیا, رات بہت ہو گئی, انہیں کھانا پکا کے لایا, حضرت موسیٰ کے لیے گرم گرم کھانا نکالا, آپ اس کو تناول فرما رہے ہیں. خود اپنی ایک پلیٹ میں ڈال کے, کنڈے میں ڈال کے جا کے اپنے ماں کے سر کے پاس بیٹھ گیا. بیٹھ کے پہلے نوالا منہ میں لے رہا, لے کے منہ میں چاپ کے لکوڈ بنا کے, گرائنڈر کا دور نہیں تھا نا, منہ میں چاپ کے لکوڈ بنا کے منہ میں سے نکال کے ماں کے منہ میں ڈال رہا. کیونکہ ماں بوڑھی ہے, سالڈ نوالا نہیں کر سکتی, چبا نہیں سکتی, لکوڈ بنا کے ماں کے منہ میں ڈال رہا. یہ ادا دیکھے تو حضرت موسیٰ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. بولے شاید اس کی یہ ادا اللہ کو پسند ہوں گی. برا خیال آیا, ایسے تو کئی بیٹے ہیں لاکھوں کروڑوں جو اپنی ماؤں کو لکوڈ بنا کے منہ سے کھانا کھلاتے ہیں, سب جنت میں چلنا تھا, انہیں کئی کو. پھر سوچے نہیں کچھ اور عمل ہے. پھر اس کے بعد جو ہے حضرت موسیٰ کھانا کھا لیے, بولے میاں اب اجازت دیو ہم جاتے ہیں, ہم اپنے علاقے کو جائیں گے, گھر کو جائیں گے. بولے نہیں اللہ کے پیغمبر, راستہ جنگلی راستہ ہے, جانور ہیں, بہت تکلیف پہنچائیں گے, اذیت ہوں گی. میرے سرکار آپ آرام کر لیجئے, صبح چلے جائیے, آرام کر لیجئے. ضد کرنے لگا. حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑی مشکل سے راضی ہوئے. پھر اس کے بعد آپ بولے اچھی بات ہے بستر لگا دو, رات کی عبادت کرے. بستر پہ لیٹ گئے. تھوڑی دیر لیٹنے کے بعد اٹھے, رات کا بڑا حصہ گزر چکا تھا. اٹھ کے جو ہے یہ عبادت کے لیے اٹھے حضرت موسیٰ. مگر جب اٹھے تو ادھر انہیں جوان بیٹا ماں کے قدموں کے پاس سو رہا. بوڑھی ماں لیٹی ہوئی ہے, اس کی بھی نیند ہوشار ہے, اور وہ کچھ ہونٹوں سے بول رہی ہے, باریک آواز آ رہی. حضرت موسیٰ کیا کرے, ارے کیا بول رہی ہے خاتون, شاید بیچاری پانی مانگ رہی ہوگی, کھانا مانگ رہی ہوگی, کچھ ضرورت کی چیز ہونا ہوگا. یہ سوچ کر حضرت موسیٰ اس کے اپنے کانوں کو اس کے ہونٹوں کے قریب لے گئے. نہ وہ کھانا مانگ رہی ہے, نہ وہ پانی مانگ رہی ہے. رات کی تاریکی ہے, اندھیرے کا عالم ہے, پوری کائنات سوئی ہوئی ہے. وہ بوڑھی ماں اپنے رب سے دعا کر رہی ہے. حضرت موسیٰ کے کانوں نے سنا ماں کیا دعا کر رہی ہے. کہہ رہی ہے اللہ میرا جوان بیٹا میری خاطر اب تک شادی نہیں کر لیا, اس کو ڈر ہے, خوف ہے کہ کہیں اگر وہ میں شادی کر لے گا تو بیوی بچوں میں مصروف ہو کر میری خدمت نہیں کر سکے گا. میری خاطر اب تک شادی نہیں کر لیا. اے اللہ میرا بیٹا مجھے بہت چاہتا ہے, میرے کھانے کا انتظام کرتا ہے, مجھے نہلاتا ہے, دھلاتا ہے, کپڑے پہناتا ہے, میری خدمت کرتا ہے. اے اللہ بدلے میں ایک بوڑھی مجبور ماں ایک دعا کرتی ہے, میرے مولا میرے بیٹے کو تیرے پیغمبر موسیٰ کے ساتھ جنت میں داخل کر دے. حضرت موسیٰ رشک کرنے لگے, بولے او ہو میں کل سے عمل اس میں ڈھونڈ رہا ہوں
بولے اس خسائی کا عمل اس کو جنت میں نہیں لے جا رہا، ایک بوڑھی ماں کی دعا بیٹے کو جنت میں لے کر جا رہی ہے۔ ایک بوڑھی ماں کی دعا ایک گنہگار کو جنت میں لے جا رہی ہے، اور وہ بھی پیغمبر کے ساتھ۔ یہ تاثیر ہے ماں کی دعا میں، یہ تاثیر۔ ماں کی اگر زبان ہل جائے، ہونٹ ہل جائے نا، ایک گنہگار کو پیغمبروں کے ساتھ جنت میں بھیجا دیتی ہے۔